صفحہ نمبر 408 سورہ صافات آیت نمبر 165۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں، لَنَحْنُ، البتہ ہم، الصَّافُونَ، ہم صف بستہ رہتے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم، الْمُسَبِّحُونَ، تسبیح بیان کرنے والے ہیں، وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ جو وہ کہتے تھے، لو، اگر، انا، اگر، اندنا، ہمارے پاس ہوتا، ذکر، نصیحت، من الاولین، پہلوں میں سے کسی کی، لکنہ، البتہ ہم ہوتے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین، مخلص یا خالص، فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، بھی ساتھ اس کے، فسوف، پس ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، سبقت، پوری ہو گئی یا سبقت لے گئی، کلمتنا، ہماری بات، لعبادنا، ہمارے بندوں پر، المرسلین، جو رسول تھے، بھیجے ہوئے تھے، انہم، بے شک وہ، لہم المنصورون، البتہ وہی مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ، اور بے شک، جندنا، ہمارا لشکر ہی، لہم، البتہ وہ، الغالبون، غالب رہنے والا ہے، فتولا، پس آپ اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، حتی حین، ایک مقررہ مدت تک، ایک وقت تک، وابصرہم، اور دیکھتے رہیے ان کو، فسوف، ان قریب، یبصرون، وہ بھی دیکھیں گے، افبعذابنا، کیا پاس وہ ہمارے عذاب کے لیے، یستعجلون، پس کیا وہ ہمارے عذاب کے ساتھ، یستعجلون، وہ جلدی کرتے ہیں، فَإِذَا، پس جب، نازلہ، اترتا ہے، بِسَاحَتِہِمْ، ان کے آنگن میں، ان کے میدانوں میں، یعنی ہمارا عذاب، فساء، بری ہوتی ہے، صباح، صبح ان کی، المنذرین، جن کو ڈرایا گیا، وَتَوَلَّا، اور اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، حتی حین، ایک مدت تک، وابصر، اور دیکھیے، فسوف، پس ان قریب، یبصرون، وہ بھی دیکھیں گے، سبحان ربی کا، پاک ہے تیرا رب، رب العزتی، عزت والا ہے تیرا رب، اما، اس سے جو، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں، وسلام، اور سلام ہے، علی المرسلین، اوپر رسولوں کے، والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے ہماری دنیاوی اور جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور جو ہمارے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہماری دلی حاجات کو اللہ تعالیٰ جائز ہم کو پوری فرمائے، اور ہم پریشانیوں سے بچائے، اور ہمارا پڑھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ جو ہم ذکر پڑھ رہے ہیں سورہ صافات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، اپنی حمد، اور جو اللہ نے جن کو پیدا کیا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان مکی صورتوں کے اندر، کہ وہ اپنا اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور خاص کر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور یہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں سفارشی ہوگی، اللہ پیچھے ہم پڑھ کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، میرے لیے یہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں، ان کو مالا تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہیں، کیسی ان کی سوچ ہے، اپنے لیے بیٹے، میرے لیے بیٹیاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں، اب ان کا مکالمہ، یہ فرشتے کیا کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے پکڑے بھی گئے تو بچا لیں گے، تو ہم ان کے بہت قریب ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں، پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک اس کا مقام معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا جبرائیل کو پوچھا گیا کہ جبرائیل، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ فرمایا اللہ کے درمیان اور میرے درمیان 70 نور کے حجاب کا پردہ ہے، اگر میں اپنے اس حد سے کراس کر جاؤں تو میں جل جاؤں۔ یعنی ہر بندے کو اپنے، ہر جو بندہ بھی ہے، جو فرشتہ بھی ہے، اس کو اپنے مقام کا پتہ ہے میں کہاں پر ہوں، تم جو مرضی کرتے رہو،
جو ماضی سوچتے رہو سمجھتے رہو ان کے بارے کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم تو سب بستہ ہو کر کھڑے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور سب باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں تم ہمارے بارے کے اندر جو بھی ذہن میں رکھو، جو بھی تصور کر لو میرے بارے کے اندر، ہمارے بارے کے اندر، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. ہم تو اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کر، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی جیسے تشہد میں بیٹھا اللہ کے ذکر کرتا جا رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے اے صحابہ اکرام تم جیسے فرشتے صاف باندھتے ہیں ویسا باندھا کرو. اللہ نبی کیسا باندھتے ہیں؟ فرمایا پہلے وہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر باہم مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ فرشتوں کا ایک طریقہ بتایا گا. فرشتے کہتے ہیں ہم حاجر روا نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہیں. جو لات منات عزا جو تم نے دیویاں بنائی ہیں فرشتوں کے نام کے اوپر، وہ ہماری نہیں ہیں، ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم تو خود اللہ کے حضور صاحب بنا کر کھڑے ہیں. یہ قرآن پاک بار بار یہ لفظ بتا رہا ہے. ہر بندہ جس کو بھی کسی نے پکارا اللہ کے سوا، اللہ نے اس کی بے بسی کا ذکر کر دیا. یہ ہم پڑھتے ہیں قرآن شروع سے پڑھ لو. جس کو بھی کسی نے پکارا، جس کو بھی، چاہے وقت کا جتنا بڑا وہ آدمی ہو، جب اس کو پکارا تو قرآن نے جب اس کا ذکر کیا اس کی بے بسی کا ذکر دیا. یہ تو بڑا ہی بے بس تھا، یہ تو بڑا ہی مجبور تھا، اور یہ بیمار ہو گیا شفا میں نے دے دی اس کو. یہ تو اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا، یہ اپنی بیوی کو نہ بچا سکا، اور اس کو میں نے 80 سال مجھ سے بیٹے مانگتا رہا ابراہیم، میں نے بیٹا نہ دیا، جب میں نے دیا میں نے دے دیا. یہ اللہ کی شان ہے. یعنی اللہ کہتا ہے بے بسی کا اللہ ذکر کرے انسان کی، کہ کوئی انسان غلطی میں نہ رہ جائے کہ نہیں یار یہ بندہ تھا جس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، یہ دینے والا تھا. علامات فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو وہ کھڑے رہتے ہیں صاف باندھ کر تیرے رب کے حضور. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، ہم تو اللہ ذکر کرنے والے ہیں. یا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان. ہر وقت فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جس کے فرشتہ ذکر کرتے ہیں اس سے مانگو، وہ دینے کے قابل ہے. فرشتے کو کیسے دے سکتے ہیں جو خود محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہا کرتے تھے، کون؟ مکہ کے مشرک، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس ذکر آتا پہلوں کا، یعنی جیسے تورات انجیل پہلوں کے پاس آئی، ہمارے پاس بھی کتاب آتی نا تو ہم اس کتاب کی پیروی کرتے. ہم جو پہلے یہود و نصارہ نے کیا تھا نا کہ انہوں نے اپنے نبی کو تکذیب کر دی، قتل کر دیا کتابوں کے نام، ہم ایسا نہ کرتے. جب نبی آئے گا رسول ہم اس کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے. اس کا کہا ہمارے کہا کرتے تھے اللہ کے نبی سے آنے سے پہلے، اللہ یہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس ایسا ذکر آ گیا، ایسی کوئی کتاب آ گئی، ایسا رسول آ گیا، ہم اس کی بات مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا کننا عباد اللہ مخلصین، ہم مخلص بندے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے. یہ مشرک مکہ کا قول ہے. فکفروا بہ فسوف یعلمون، بس انہوں نے کفر کر دیا. ساتھ کس کے؟ بھی ساتھ قرآن کے، ساتھ اللہ کے رسول کے، ساتھ اللہ کے معجزات کے، ساتھ اللہ کی رحمتوں کے. فکفروا بہ، ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کے جنہوں نے قربانیاں پیش کر دی، کہ ایک غریب آدمی جان پیش کر دی، اس غرض ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں لگی. کفروا بہ، کفر کر دیا. فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، البتہ سچی بات سچ ہو گئی، ہماری بات سبقت لے گئی اپنے رسولوں کے ساتھ. کون سی بات؟ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ بے شک وہ مدد کیے جائیں گے فرشتے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے لکھ دیا تھا ایسے ہوگا، ہمارے رسولوں کی جماعت، نیک لوگوں کی جماعت وہ غالب آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ رسولوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اپنا ملک چھوڑنا پڑا. اللہ فرماتے ہیں رسولوں کی جماعت، نیک لوگوں کی جماعت غالب آئے گی، ہم ان کی مدد کریں گے، تو ان کو اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑا، اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت بھی کرنی پڑی. اور ہم پڑھتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں ان کو قتل بھی نعوذ باللہ کر دیا گیا، شہید بھی کر دیا، رسولوں کو قتل کر دیا گیا. تو اس کا مطلب سیاسی طور پر کامیابی نہیں ہوتی کہ سیاسی طور پر ہر بندہ کامیاب، جماعت کامیاب ہو جائے گی، بلکہ اصل جو دین کے اصول ہیں وہ ہر وقت غالب رہیں گے، وہ کبھی ختم نہ ہوں گے. جتنے بھی شرک کے کلمات، شرکیاں باتیں آ جائیں، بدعات آ جائیں، وہ کچھ دیر کے لیے زور پکڑے گی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ باتیں ختم ہو جائیں گی. پھر صرف وہ جو اصول دین ہے، دین کے جو اصول ہیں وہی غالب رہیں گے. لا الہ الا اللہ یہی غالب رہے گی، اور نبی کی اطاعت یہی غالب رہے گی، ہر دور کے اندر غالب رہی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. فتول عنہم حتی حین، بس آپ اعراض کیجئے ان سے ایک وقت تک. کب تک؟ جب موت آ جائے گی، جب وقت آ جائے گا انتظار کیجئے، جب تھوڑی دیر کی بات ہے بس اب ان سے صبر کیجئے، اعراض کیجئے. وَابْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ
دیکھیے ان کو، پسند کریے، یہ بھی دیکھیں گے، دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کیا ان کے ساتھ، فتح ہجرت کی، ہجرت بعد پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، آپ نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا کہ کیا ان کے ساتھ معاملے ہوئے۔ فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا بس وہ ہمارے عذاب جلدی مانگتے ہیں، جلدی کرتے ہیں عذاب کے لیے، جلد اللہ آپ عذاب بھی تمہارے اوپر۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ہمارا عذاب کسی قوم پہ اترتا ہے تو ان کی صبح جو ہوتی ہے نا وہ بہت بری ہوتی ہے، ان کو بہت بری ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ خیبر کے موقع پر آپ گئے، آپ کا اصول تھا صبح کے وقت حملہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے جس قوم پہ اترو صبح کے وقت، اگر اذان کی آواز آئے پھر حملہ نہیں کرنا، اگر اذان کی آواز میں حملہ کر دینا۔ جب آپ غزوہ خیبر کی طرف گئے، خیبر کے موقع پر صبح آپ نکلے، آپ نے جب خیبر کی طرف چلے، وہاں پر پہنچے تو لوگ اپنی کدالیں لے کر اپنے قلعے سے باہر نکل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا محمد آ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باغے باہر قلعے کی طرف بند ہو گئے، اور فرمایا ہم جس قوم پہ اترتے ہیں اور اس کی جو صبح ہوتی ہے بری ہو جاتی ہے، یعنی جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کی بری ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی یہ یعنی اللہ کا عذاب جب انسان برستا ہے نا، پھر انسان بچتا نہیں اس کے عذاب سے۔ فرمایا یہی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ بدر سے پہلے وہ سب لوگ کہہ رہے تھے، مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار کہہ رہے تھے کہ ایسے قافلہ بچ کے چلا گیا ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، لڑائی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو جہل کہتا نہیں، اب وقت ہے اسلام کو ختم کرنے کا، وہ اکیلا اڑ گیا، باقی سب کہہ رہے تھے واپس چلتے ہیں، کہتا نہیں آج حملہ نہیں کرنا ہے۔ اس اکیلے کی وجہ سے سب گئے، اور پھر وہ خود بھی قتل ہو گیا، باقی لوگوں بھی قتل کرایا، اور وہ ان کی جو ان کا تکبر تھا، غرور تھا، وہ ملیہ میٹ ہو گیا۔ مطلب جو میرا اللہ رسول دشمن ہے، اس کی فساد صبر مردرین، جو جن کو ڈرایا گیا ان کی جو صبح ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، آپ اعراض کیجیے ان سے اور ایک وقت تک۔ وَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیے ان قریب وہ بھی دیکھیں گے، دنیا میں بھی دیکھا اور آخرت میں بھی جب اللہ کے ہاں وہ بھی دیکھیں گے کیا ہمارے ساتھ ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت والا ہے تمہارا رب، اور جو وہ بیان کر، جو وہ کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ پاک ہے اس چیزوں سے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی بیوی پاک ہے اللہ سے چیزوں سے، اللہ کا بیٹا پاک ہے اللہ سے چیزوں سے، جو وہ اللہ کے بارے کے اندر خرافات اور جو بیان کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اللہ پاک ہے، ان چیزوں سے بری ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام رسولوں پر انہوں نے محنتیں کی، جانیں قربان کر دی، پوری زندگی لگا دی۔ سلام علی المرسلین، سلام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، سب تعریفیں، سب حمدیں، سب عزتیں، سب کبریائی، سب بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب پالنے والا، دینے والا، مالک، خالق، سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ حاضر روا، مشکل کشا، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور یہ زبردست صورت تھی جو ہم نے پڑھی، اس کے اندر اللہ کی شان، اللہ کی بیان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص یہ 3 آیات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پورا اس کا اجر دے گا، ناپ کر پورا جو اس کا اجر اس کو ملے گا۔ یہ حدیث جو 3 آیات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور اصل میں یہ جو عنوان، ہر تقریر کا خاتمہ بھی انہی 3 آیات کے اوپر کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔